بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی دنوں سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سلسلے میں مختلف قسم کی باتیں اس گروپ پر کہی اور لکھی جا رہی ہیں، اور بار بار اس سلسلے میں وضاحت کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ تنقید اداروں کو اور افراد کو قبول کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صحت مند معاشرے کے لیے تنقید مفید بھی ہے اور مناسب بھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تنقید برائے تنقید نہ ہو، تنقید برائے اصلاح ہو۔ دو تین باتوں پر وضاحت کے چند جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ طلاق کے مسئلے پر گفتگو کی گئی اور یہ سوال اٹھایا گیا کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس سلسلے میں کیا کیا ہے۔ طلاق کا مسئلہ جب آیا تھا، سپریم کورٹ میں قانونی طریقے سے لڑائی لڑی گئی، اور 22 اگست کو جو ججمنٹ آیا وہ سب کے سامنے ہے، جس کا ایک حصہ طلاق کے سلسلے میں پابندی پر مشتمل ہے، اور ایک حصے میں مسلم پرسنل لاء کو تقویت دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے یا عدالت کے ذریعے مسلم پرسنل لاء یا کسی بھی پرسنل لاء میں مداخلت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد طلاق بل کے سلسلے میں، مسلم ویمن پروٹیکشن بل کے سلسلے میں جو کوششیں مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کی، اور جس کے نتیجے میں بل راجیہ سبھا میں پینڈنگ ہے، وہ کوششیں سب کے سامنے ہیں۔ بورڈ کے مختلف حضرات نے دن رات محنت کر کے اپوزیشن کو تیار کیا، مضبوط کیا، اور اس کے نتیجے میں راجیہ سبھا میں بل رک گیا۔ پھر ریلی کا معاملہ سامنے آیا، اور اس پر بھی جواز و عدم جواز کی بحثیں چھیڑی گئیں، اور اس گروپ میں بھی خوب لب کشائی کی گئی۔ جہاں تک مسئلہ مسلم خواتین کی ریلی کا ہے، اس کے واضح محسوس اور مشاہد فوائد نظر آ رہے ہیں کہ میڈیا نے جو جھوٹ بولا تھا، اور حکومت نے بھی یہ انٹرنیشنل جھوٹ پھیلایا تھا کہ مسلم خواتین حکومت کے طلاق مخالف اقدامات کے ساتھ ہیں، اس جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا، اور پورے ملک کے باشندوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمان خواتین شریعت کے ساتھ ہیں، نہ کہ حکومت کے طلاق مخالف اقدامات کے ساتھ۔ اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہم ملک میں بسنے والے غیر مسلم بھائیوں کو یہ بتا سکیں کہ سچائی کیا ہے۔ چونکہ مسلمان عورتوں کی ہمدردی کے نام پر یہ قدم اٹھایا گیا، اور آئندہ کے اقدامات بھی مسلمان عورتوں کی ہمدردی کے نام پر کیے جانے کے اندیشے تھے جو اب سامنے آ رہے ہیں، اس لیے مسلمان عورتوں ہی کو آگے بڑھانا زیادہ مناسب تھا۔ اس وجہ سے مسلم عورتوں کی ہمدردی کا جو راگ الاپا جا رہا تھا وہ ختم ہو گیا، اور محسوس کیا پورے ملک نے کہ مسلمان عورتیں کیا چاہتی ہیں۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ شریعت پر یکے بعد دیگرے حملوں کی وجہ سے اور ملک کی مسموم فضا کی وجہ سے جو احساس شکست مسلمانوں میں پیدا ہو رہا تھا، اس میں کافی حد تک کمی آئی، اور مسلمانوں کو ایک قسم کی قوت محسوس ہوئی کہ اب بھی ہم اس ملک میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تیسرا فائدہ ریلی کا یہ سامنے آیا کہ جہاں جہاں مسلم خواتین کی ریلی ہوئی، وہاں ریلی کی تیاری کے عنوان سے ہر مقام پر کم از کم 50
یہ اکثر مقامات پر 100 یا اس سے زائد خواتین کے جلسے اور مختلف میٹنگیں منعقد کی گئی، جن میں شریعت کے احکامات خواتین کو سمجھائے گئے اور شرعی احکامات پر جمنے کی تلقین کی گئی اور اسلام سے محبت اور وفاداری کی تاکید کی گئی۔ اتنے بڑے پیمانے پر مسلمان بہنوں تک ریلی کے عنوان سے اسلامی احکامات پہنچے اور پہنچائے گئے، جو بذات خود ایک بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ ریلی کے عنوان پر مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر اور مسالک کے درمیان جو اتحاد گاؤں اور شہر کی سطح پر نظر آیا، یہ خود بہت خوش آئند ہے۔ بعض مقامات پر ایسے طبقات جو ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے شانہ بشانہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کیا اور آئندہ بھی ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے کا عزم کیا۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ بعض علاقوں میں جہاں مسلکی منافرت اور تشدد اپنے عروج پر تھا، ریلی کے عنوان سے آپس میں جوڑ ہوا، اتحاد ہوا اور لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی دوریاں قربت میں بدلیں۔ یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے۔ جہاں تک بات اس کی ہے کہ حکومت پر اس کا کیا اثر ہوگا، تو کام کرنا ہمارے ذمہ ہے، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہر مرتبہ یہی سوچا جائے کہ نتیجہ کچھ نہیں نکلنے والا اور ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جایا جائے، تو یہ کسی زندہ قوم اور زندہ ملت کے لیے مناسب نہیں۔ ایک بات بار بار یہاں کہی جا رہی ہے کہ نوجوانوں کو مسلم پرسنل لاء بورڈ سے جوڑا جائے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کبھی اس بات سے انکار نہیں کیا کہ نوجوان بورڈ سے جڑ کر کام نہ کریں، اور پورے ملک میں 150 سے زائد مقامات پر ریلی ہوئی اور تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ عورتوں نے شرکت کی۔ اس میں ہر علاقے کے نوجوانوں کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ نوجوانوں کو جوڑا جائے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ بات کہ جوڑنے کا مطلب کیا ہے۔ کیا ہم جب مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ممبر ہوں گے تبھی کام کر سکتے ہیں، یا رضاکارانہ بھی ہم خدمت انجام دے سکتے ہیں؟ اس پر غور کیا جانا چاہیے۔ اور افسوس کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ جب نوجوانوں کی بات اس سے پہلے بھی چھڑی تھی تو میں نے یہ بات باضابطہ تحریر میں لکھ کر بھیجی تھی کہ حیدرآباد کے اجلاس بورڈ میں خود میں نے مختلف فعال علماء، نوجوان علماء کی الگ سے میٹنگ رکھی تھی، اور اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ ملک کے دیگر نوجوان علماء، فضلاء اور دیگر طبقات کے لوگوں کو بھی جوڑا جائے۔ اور پھر میں نے اس گروپ میں بھی تحریر بھیجی تھی کہ 5 افراد ہیں جن سے رابطہ کر کے بورڈ کے کاموں سے باضابطہ جڑا جا سکتا ہے، لیکن افسوس کہ تنقید کرنے سے ہمیں چھٹی ملے تو ہم عمل کی طرف راغب ہوں۔ چند لوگوں کے علاوہ کسی نے اب تک کوئی رابطہ نہیں کیا، اور شاید ان میں وہ حضرات بھی ہوں جو اب پھر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو جوڑنا چاہیے۔ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا بروقت اسٹینڈ مختلف معاملات پر سامنے نہیں آ رہا ہے، سوشل میڈیا ڈیسک کے قائم ہونے کے باوجود۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کوئی تنظیم نہیں ہے، یہ جماعتوں، اداروں اور تنظیموں کا وفاق ہے۔ یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس میں اجتماعی طریقے پر فیصلے ہوتے ہیں۔ انفرادی فیصلے مسلم پرسنل لاء بورڈ میں اسی وقت ہوتے ہیں جبکہ ورکنگ کمیٹی کے لوگ صدر محترم یا جنرل سیکریٹری صاحب کو اختیار دے دیں کسی معاملے میں اور ان کو مجاز بنا دیں، ورنہ اجتماعی فیصلے ہوتے ہیں۔ اور بورڈ کی اجتماعیت اور وحدت اور سالمیت کے پیش نظر یہی طریقہ کار مناسب ہے۔ اگر بہت عجلت میں فیصلے لیے جانے لگیں گے اور مختلف جماعتوں، مکاتب اور مسالک
کہ لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر فیصلے ہوں گے تو بورڈ ٹوٹ جائے گا، قائم نہیں رہ سکے گا۔ اس لیے جذبات میں آ کر یہ کہنا اچھا تو لگتا ہے کہ بر وقت فیصلہ لیا جائے، لیکن یہ چیز اجتماعیت کے قائم رکھنے کے لیے کسی بھی طرح مناسب نہیں۔ اور کوئی بھی بات اگر مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے آتی ہے تو بورڈ کے وزن و وقار کی وجہ سے فوراً اس کو پرکھا جاتا ہے۔ ابھی تازہ معاملہ لے لیجئے، جمعیت علماء کی طرف سے گلزار اعظمی صاحب کی پریس نوٹ آئی جس میں نکاح حلالہ کو اسلام سے نکاح حلالہ کے سلسلے میں یہ کہا گیا کہ ہم سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے یا اس طرح کی بات کہ وہ اسلام کا جز ہے۔ دوسری طرف حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا بیان آیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ترجمان کی حیثیت سے کہ نکاح حلالہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو موضوع بحث بنا دیا، حالانکہ بات صرف اتنی سی تھی کہ گلزار اعظمی صاحب نے نکاح حلالہ کو جو اسلام کا ایک حصہ کہا، در حقیقت وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ حلالہ اسلام میں ہے، اور واقعی قرآن مجید میں اس کی صراحت ہے، لیکن وہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ منصوبہ بند طریقے پر نکاح کرنا، عدت گزرے بغیر دوسرے آدمی سے نکاح کروانا، وہاں سے طلاق دلوانا، پھر پہلے شوہر سے نکاح کروانا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہی نکاح حلالہ ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی بات بالکل درست، گلزار اعظمی صاحب کا ذہن بھی بالکل صحیح۔ مسئلہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے حلالہ کو نکاح حلالہ کہہ دیا۔ یہ ایک لفظی بحث تھی جس کو مدعا بنا دیا گیا اور ایک ایشو کھڑا کر دیا گیا، حالانکہ اقبال نے کہا تھا کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے گوہر سے کہ صدف سے۔ لیکن افسوس کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی لوگ الجھ جاتے ہیں یا الجھا دیے جاتے ہیں۔ یہ بات میں نے صرف اس لیے کہی کہ بورڈ کی طرف سے کوئی بات آتی ہے تو کس طرح اس پر تبصرے ہوتے ہیں اور کس نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ اب یہ تازہ مسئلہ آ گیا ہے اعجاز ارشد صاحب کے راج ناتھ سنگھ سے ملاقات کا۔ صاف صاف عرض کروں کہ یہ ملاقات انفرادی ملاقات ہے، مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے نہ انہیں کوئی ذمہ داری دی گئی نہ اجازت دی گئی، اور افسوسناک بات ہے کہ کئی دن کے پہلے کی ملاقات کے فوٹو اور خبر دہلی کے ریلی کے فوراً بعد ریلیز کی گئی۔ یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اگر ملاقات ہوئی بھی تھی تو پہلے اس کی خبر آ سکتی تھی۔ افسوس کی بات ہے کہ ایسے موقع پر تصویریں آئیں جبکہ ریلی بالکل تازہ بتازہ ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، لیکن مسلم پرسنل لاء بورڈ نے نہ کوئی اس طرح کی اجازت دی ہے، نہ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے مفتی اعجاز ارشد صاحب کو ذمہ داری دی ہے۔ یہ ان کا انفرادی عمل ہے جس کی وضاحت انہیں خود کرنی چاہیے، اس لیے اسے مسلم پرسنل لاء بورڈ سے نہ جوڑا جائے اور اس تناظر میں نہ دیکھا جائے۔ یہ چند باتیں ہیں جن پر وضاحت ضروری تھی اور بار بار بات آ رہی تھی، اس لیے میں نے بات عرض کر دی۔ جہاں تک مسئلہ تنقید کا ہے تو بورڈ کے دروازے اور ہمارے دل دونوں کھلے ہوئے ہیں، لیکن تنقید صحت مند تنقید ہو، تنقید برائے تنقید نہ ہو، اور یہ مزاج نہ بنے کہ ہم موبائل پر سوشل میڈیا پر تو بہت فعال ہوں اور عملی میدان میں ہم قدم آگے نہ بڑھائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنے تمام بھائیوں سے کہ اس وقت ملت بڑے مشکل حالات سے گزر رہی ہے اور سنگین ترین خطرات ہمارے سامنے ہیں۔ ہم سب کو متحد ہو کر ان خطرات کا مقابلہ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ معمولی باتوں پر ہم آپس میں اس طرح کی گفتگو کریں، تبصرے کریں جس سے ملت کی اجتماعیت پر حرف آئے۔
یہ چند باتیں میں نے ضروری سمجھ کر عرض کی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب